قال ربی، وہ بولے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا۔ آپ کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت 120 سال عمر تھی۔ وامرأتی عاقر، اور میری زوجہ بانجھ ہے۔ اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال 98 سال تھی۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا، کیا میری جوانی لوٹائی جائے گی اور میری زوجہ کا بانجھ پن دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پہ رہیں گے اور اسی عالم میں بیٹا ہوگا؟ قال، فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، یعنی اسی عالم میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے جس سے مجھے اپنی زوجہ کے حمل کا وقت معلوم ہو، تاکہ میں اور زیادہ شکر کروں اور عبادت میں مصروف رہوں۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے 3 دن آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت یاد کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کریں شام کو اور صبح سویرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کے حجرے سے باہر تشریف لائے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جیسے ہی آپ نے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا، زبان رک گئی۔ آپ نے پھر اللہ کا ذکر کیا، زبان جاری ہو گئی۔ تو آپ نے لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ 3 دن تک جاؤ، خوب اللہ کی عبادت کرو، اور آپ دوبارہ محراب میں تشریف لائے اور 3 دن تک آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ جو نصیحت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بیٹے کی دعا کی، انہیں بشارت دی گئی، تو آپ نے عرض کی کہ جب بھی یہ کرم نوازی ہو اور میری زوجہ حاملہ ہوں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے، اس موقع پر میں کثرت سے اللہ کی عبادت کروں، شکر کروں۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، بڑا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایک لفظ بھی مجھے سیکھنے کو مل گیا، علم کا ایک لفظ بھی میں نے سیکھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے، زبان سے یہ کہیں مالک تیرا شکر الحمدللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں کتنی پیاری ہیں۔ سو کر اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، سواری پر بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں، منزل پہ پہنچ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔